بالصلاة تطيب لي الحياة وأرضي بها الإله يحلو الوصال راحتي إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي قم يا بلال فالأذان يشعر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من دنیاکم النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. صحیح الجامع الصغیر. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمہاری دنیا میں عورتوں اور خوشبو کو میرے نزدیک پسند کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے. تمام پسندیدہ اعمال و اشیاء میں سے نماز کو نبی علیہ السلام کے پاس زیادہ محبوب بنا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں رکھ دی گئی. اسلام کے پانچوں ارکان، اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 رمضان کے روزے، اور نمبر 5 حج بیت اللہ میں سے حج بیت اللہ. ان پانچوں ارکانوں میں سے نماز دوسرا اہم ترین رکن دین کا ستون ہے. اللہ کے قریب کرنے والے اعمال کا سرا، اطاعتوں میں سب سے مقدم، بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا ذریعہ، اور وہ علامت ہے کہ جس کے ساتھ مومن کی کافر سے پہچان ہوتی ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر. جامع الترمذی. ہمارے اور کافروں کے درمیان امان و ضمان نماز ہے، تو جس نے اس کو چھوڑ دیا بالتحقیق اس نے کفر کیا. ایک دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ. صحیح مسلم. ایک مسلمان مومن آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑ دینا ہے. نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق تمام اعمال میں سے نماز وہ عمل ہوگا جس پر آدمی کا قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کیا جائے گا، محاسبہ کیا جائے گا. فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عمله الصلاۃ فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خواب وخسر. صحیح الجامع الصغیر. بلا شبہ قیامت والے دن بندے کا اس کے اعمال میں سب سے پہلے جس کا محاسبہ ہوگا، حساب لیا جائے گا، وہ نماز ہوگی. اگر نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ٹھہرے گا، اور اگر نماز خراب نکلی، صحیح طریقے سے وقت پر اور با جماعت سنت کے مطابق نہ پڑھی اور نہ نکلی، پڑی ہوئی نہ نکلی، تو وہ نقصان اٹھانے والا خاسر و خسران بن جائے گا. پس میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، نماز کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ اس کی خاص محافظت کی اور اس کی حفاظت و اقامت کا حضر اور سفر میں حکم فرمایا ہے. اسی طرح سلامتی کے زمانے اور جنگ میں، خوف اور امن میں، بیماری اور صحت میں اس پر ہمیشگی کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. سورة البقرہ. اے ایمان والوں، سب نمازوں کی محافظت کرو، ساری نمازوں کی بالعموم محافظت کرو،
اور درمیانے والی یعنی عصر کی نماز پر بالخصوص محافظت کرو اور اللہ کے سامنے چپ کے ادب سے کھڑے رہو۔ پھر اگر تمہیں دشمن کا یا کسی اور کا ڈر ہو تو پیدل یا سوار ہو کر جس طرح بھی ہو سکے، چاہے قبلے کی طرف منہ نہ بھی ہو، اپنی نماز کو پڑھ لو، اور جب ڈر نہ رہے یعنی ڈر کے وقت جدھر بھی منہ ہو پڑھ لو۔ جب ڈر نہ رہے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے کہ جس کو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اللہ کی یاد کرو، جیسے فرض کیا ہے ویسے ہی کرو۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اقوال و عبارات کے ساتھ، زبان سے اور افعال و حرکات کے ساتھ جسم سے کی جاتی ہے، ہر اس شخص کے لیے جس نے اسے ہمیشہ قائم رکھا، خشوع و خضوع اور خوش اسلوبی کے ساتھ اسے پڑھتا رہا۔ اس کے لیے اجر و ثواب اور فضل و اکرام ہوں گے، ایسی نعمتیں ہوں گی کہ جنہیں آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے جنت میں میٹھی سریلی اور پیاری آوازیں سنی نہ ہوں گی، جیسی جنت میں اس کو میٹھی سریلی اور پیاری آوازیں سنائی جائیں گی، کبھی بھی اس نے وہ دنیا میں نہیں سنی ہوں گی، اور نہ کسی آدمی کے دل پر ویسا خیال بھی گزرا ہوگا۔ نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کسی آدمی کے دروازے پر نہر بہہ رہی ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار نہائے تو تمہارا کیا خیال ہے، اس کی میل کچیل میں سے کچھ باقی رہ جائے گا؟ صحابہ کرام نے جواباً کہا، نہیں اے اللہ کے رسول، کیسے 5 دفعہ کوئی نہائے اور اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ فرمایا پس یہی نماز پنجگانہ کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کے ساتھ انسان کی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور نماز حرام قسم کے فحش اور قابل تردید افعال سے روکنے کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورۃ العنکبوت۔ بلا شبہ نماز آدمی کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اسی طرح نماز بٹھوں کے کھچاؤ اور نفسیاتی امراض کا بھی علاج ہے۔ بیماری کے زائل ہونے یا اس کی تخفیف پر نماز کی فضیلت رک نہیں جاتی، بلکہ نفسیاتی سکون اور دلی اطمینان عطا کرنے والا فضل عطا کر دیتی ہے، زیادہ عطا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سورۃ البقرہ۔ اور مدد لو صبر اور نماز کے ساتھ، بے شک نماز بوجھل ہے مگر ان پر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان پر بھاری ہے، ان پر بوجھل ہے، مگر جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کو اطمینان بخشتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد۔ آگاہ ہو جائیے اللہ کے ذکر کے ساتھ، یعنی نماز کے ساتھ دل مطمئن ہوا کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جب کوئی معاملہ بوجھل ہوتا، یعنی آپ اداس ہوتے، آپ کو کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز پڑھنے لگ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن حنفیہ کسی انصاری بزرگ کے متعلق بتلاتے ہوئے کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بلال سے یہ فرماتے ہوئے سنا، بلال چلو اٹھو، نماز کی تیاری کرو، ہمیں نماز کے ذریعے آرام پہنچاؤ، ارحنا یا بلال، چلو اٹھو اور ہم کو راحت پہنچاؤ نماز کے ذریعے۔ سنن نبی داؤد، ابن اسیر رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اس فرمان ارحنا بہا کہ بلال ہمیں اس نماز کے ساتھ سکون پہنچاؤ، اس کے مفہوم کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نماز میں مشغول ہو جانا آپ کے لیے راحت کا سبب بن جاتا تھا، آپ کے لیے راحت کا سبب بن جاتا تھا، اور آپ نماز کے علاوہ دنیاوی کاموں میں سے بعض کو تھکاوٹ کا ذریعہ شمار کرتے تھے، چنانچہ آپ نماز کے ساتھ سکون حاصل کرتے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ
سرگوشیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ الصلاۃ فی قرۃ عینی، الصلاۃ قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ اور یہ آرام و اطمینان آنکھوں کی ٹھنڈک کے کس قدر قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، نماز جی کو بہت زیادہ خوش اور غم کو دور کرتی ہے، یہ غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرتی ہے، مخلوق کے لیے تواضع اور حق سے محبت کرنے کا فائدہ دیتی ہے، دل کو نرم، درگزر کو پسندیدہ اور انتقام کی قباحت کو ناپسندیدہ بناتی ہے۔ بس نماز میں دنیا و آخرت دونوں جہاں کی خیر ہے کہ جو اللہ باری تعالی اور خالق کائنات کی تجلیات والی قوت کو اتارنے والی ہے۔ چنانچہ نماز کی ادائیگی پر جسمانی بیماریوں اور کمزوریوں سے یہ مدافعت کرتی ہے۔ دنیا و آخرت کی بھلائی نماز کے لیے کہ جب آدمی اس کے لیے طہارت وغیرہ کے ذریعے تیاری کرتا ہے، رذیل قسم کے روحانی اخلاق و اطوار کو کھول دیتی ہے اور نماز کی ادائیگی تکمیل کے لیے سستی دور ہو جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کتنی پیاری بات کہی ہے، کہتے ہیں نماز دل کو خوش رکھنے، اسے قوت پہنچانے، اسے فراخ کرنے اور لذت و سرور پہنچانے میں بہت عظیم الشان ہے۔ اس میں قلب و روح کا اللہ رب العالمین کے ساتھ وصال ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے فائدہ ملتا اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس سے مناجات کے ساتھ آدمی کو لذت ملتی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اس کی عبادت میں سارے جسم کے تمام اعضاء کا استعمال اور ہر جسمانی عضو کو اس استعمال میں سے ایک حصہ ملنا نصیب ہوتا ہے۔ مخلوق سے تعلق اور میل ملاقات سے فراغت ملتی ہے، اس سے آدمی کے دل و دماغ اور بدنی جوارح اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک رب کریم کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ نماز کی حالت میں آدمی کو اپنے دشمن سے راحت ملتی ہے۔ بڑی بڑی پرتاثیر دوائیاں اور خوش ذائقہ کھانے جس طرح صرف صحت مند دلوں کو ہی نفع پہنچاتے ہیں، اسی طرح نماز کے فوائد بھی اسے ہی حاصل ہوتے ہیں جس کا دل صحت مند ہوتا ہے۔ بیمار دل تو بیمار جسموں کی طرح ہوتے ہیں کہ جنہیں بڑی خوش ذائقہ اور طاقتور غذائیں بھی کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ نماز دنیا اور آخرت کی مصلحت حاصل کرنے اور ان دونوں کے مفاسد کو روکنے میں آدمی کی سب سے بڑی مددگار ہوتی ہے۔ یہ گناہ کے سامنے رکاوٹ، قلبی امراض کا دفاع، جسم سے بیماری کو دور رکھنے، دل کو روشن کرنے، چہرے کو پر نور بنانے، روح اور جوارح کو نشاط بخشنے، رزق کو قریب کرنے، ظلم کے سامنے رکاوٹ، مظلوم کے لیے مددگار، نفسانی خواہشات کو توڑنے، اللہ کی نعمتوں کی محافظ، سزا کو روکنے والی، رحمت کو اتارنے والی، غم کو دور کرنے والی اور پیٹ کی بہت ساری اندرونی تکالیف یعنی نفاق سمیت سب بیماریوں کے لیے نافع ہوتی ہے۔ زاد المعاد۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری امت محمد کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔